السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام میر ستار، ٹیم سٹارز کمیونٹی کا فاؤنڈر۔ آج اس ویبینار میں ہم سب لوگ اس وجہ سے جمع ہیں کہ آج ہم کچھ ایسی ہی انفارمیٹیو اسکلز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر نیٹ ورکر کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ جو چیزیں اگر ان اسکلز پر آپ کام کر لیتے ہو اور اس طریقے سے کسی کو ویبینار میں انوائٹ کرتے ہو تو وہ بندہ لازمی آ جاتا ہے۔ بیسیکلی ہماری ٹیم کے ساتھ جو مین ریزن اور جو مین مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کے سیشن میں نہیں آتے، ان کے ساتھ ویبینار میں نہیں آتے، اور جو لنک بھیج دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کی نا ہائپ کریٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جن کو بھی وہ انوائٹ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سیشن میں بالکل نہیں آتے۔ تو اب ہم آج سے تھوڑا نا ٹرائی کریں گے کہ ڈفرینٹ طریقے سے کسی کو انوائٹ کریں۔ تو آپ کس طرح سے انوائٹ کریں گے، میں آپ کو کچھ اسٹیپس میں یہاں پر سمجھاؤں گا۔ تو آپ کی جو توجہ ہے وہ یہیں پر ہونی چاہیے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کوشش کریں کہ ان کو نوٹ کر لیں، کیونکہ کافی انفارمیٹیو اسکلز ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم کسی پرسن کو انوائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی پرسن آپ کے پاس فیس بک سے آتا ہے، واٹس ایپ سے آتا ہے، یا کہیں سے بھی آتا ہے، یا آپ کو کال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارا اسٹیپ 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود کو بزی شو کرنا ہے، شو یور سیلف بزی، ٹھیک ہے۔ ہم ان پرسنز میں نا ہمیشہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ لوگ بھی نا ان لوگوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوں گے جو بزی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ فری ہوتے ہیں، جو بالکل فری ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں نہ تو ہم دلچسپی لیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے، کسی پروسپیکٹ کے ساتھ ہم نے نا یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ میں بزی ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میں بزی ہوں۔ آپ نے سامنے والے کو ریئلائز کروانا ہوگا کہ بزی ہوں، میں نے جسٹ آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں، سامنے والا اٹریکٹ ہوگا آپ سے، آپ کی پچنگ شارٹ میں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ٹو دا پوائنٹ ختم ہوگی، آپ زیادہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سامنے والے کو لگے گا کہ آپ بزی ہیں، آپ نے جسٹ اس کو کچھ منٹس کے لیے ہی ٹائم نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ آپ سے سوال نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ بزی تھے تو وہ سوال آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں اس کو بتا دیا کہ میں بزی ہوں۔ اب ایگزامپلس، ٹھیک ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے کہ میں بزی ہوں، آپ نے شو کیسے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل دیکھیں، میں آپ کو نا ایک دو یہاں پر ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ تھوڑا ڈفرینٹ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس کوئی پرسن آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں فرسٹ کال، اگر وہ کال کرتا ہے یا میسج کرتا ہے، فی الحال تو میں 4-5 منٹ نا اس کی چیٹ اوپن بھی نہیں کرتا، اس کو ویٹ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بزی ہوں، اور ہمیں اس کو بھی نا لگنا بھی چاہیے کہ سامنے والا بزی ہے، اس لیے لیٹ رپلائی کر رہا ہے یا لیٹ کال رسپونڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ بانڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے، بات چیت اسٹارٹ کرنی ہے، آپ نے اسٹارٹ میں یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا چھوٹا سا انٹرو، اور یہ جو اسٹیپ ہے یہ آپ نے کال پر یا فیس ٹو فیس اپلائی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے چیٹ میں یا ٹیکسٹنگ میں نا یہ فارمولے آپ اپلائی نہ کر سکو، لیکن اگر کسی پرسن کے ساتھ آپ کال پہ ٹچ ہو گئے، کال پر بات کر رہے ہو، یا فیس ٹو فیس اس کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہو گیا، تو یہ آپ کو فائدہ بھی ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل میں آپ کو دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بتانا ہے کہ میں بزی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے بھائی ویسے تو میں کافی بزی تھا، بیکاز میں 3-4 پروجیکٹس میں انوالو ہوں، اور آپ کے ساتھ لازمی بات کرنی تھی میں نے، تو میں نے آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کسی کو بزی شو کروانے کا، اور اس کے بعد آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ تھوڑا اسپیڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں پر سلو میں سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ اگر کسی کو بتا رہے ہو کہ میں بزی ہوں تو آپ کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے، بات کرنے کے جو لفظ ہے نا، وہ تھوڑے اسپیڈی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ پتا بھی لگے کہ سامنے والے کو آپ کی بزینس شو بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی آواز میں نا تھوڑی ٹون ہونی چاہیے، تھوڑا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کہ سامنے والے کو 100% یقین ہو جائے کہ آپ بزی ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ دھیمے الفاظ میں بولو گے کہ ہاں بھائی ویسے تو میں بزی تھا، 3-4 پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے، تو ایسے کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کا اگر بات کرنے کا طریقہ تھوڑا تیز ہوگا نا، تھوڑا سا تیز ہوگا، تو سامنے والا سمجھے گا کہ ہاں یہ واقعی بزی ہے، اس نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود کو بزی شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کو بزی شو کرواؤ گے تو ایک تو آپ کی ویلیو کریٹ ہوتی ہے وہاں پر، آپ وہ سامنے والا پرسن آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا، وہ کوئی بھی اور سوال پوچھ ہی نہیں سکتا آپ سے، آپ ٹو دا پوائنٹ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کس طرح سے اس کو بتانا ہے، بھائی ویسے تو میں کافی بزی ہوں، بیکاز میں 3-4 پروجیکٹس میں انوالو ہوں، پر آپ کے ساتھ لازمی بات کرنی تھی میں نے، اس لیے آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسپیڈ میں بات کرنی ہے، آپ یہ ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اس سے اچھے ورڈز ہیں
تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بزنس میں نا جن کے پاس ورڈز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ورڈز اپنے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں، کریٹیوٹی کے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے خود کو بزی شو کروانا ہے، سامنے والے کو لگے کہ آپ بزی ہو. ٹھیک ہے، آپ کو جو سوال سننے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا بتا دے، تھوڑا سا بتا دیو کیا چیز ہے، تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کیا کام ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ اسٹارٹ میں ہی خود اس کو یہ بتا دو گے کہ میں بزی تھا، تو وہ زیادہ سوال ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اسٹیپ 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود کو بزی شو کروانا ہے. تو چلیں اب ہمارے پاس اسٹیپ 2. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بزی شو کروا دیا. اسٹیپ 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سامنے والے کو اپریشیٹ کرنا ہے. جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ فیس ٹو فیس ہے، کال پر ہے، ہم نے اس کو نا اپریشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ بگیسٹ میجر پوائنٹ ہے جو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے. ریزن آپ کو میں بتا دوں کیوں ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہو نا، سامنے والے کا موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے. جب آپ مجھے بھی کہتے ہو کہ سر آپ کا سیشن بہت اچھا تھا، کافی کچھ سیکھنے کو ملا، تو مجھے بھی خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور مارکیٹنگ کی سب سے بڑی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہوتی ہے اپریشیٹ کرنا. ایگزامپل اگر میں کبھی آپ سے ملوں اور آپ کو دیکھ کے کہوں بھائی صاحب آپ نے جو شرٹ پہنی ہے کمال کی لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے، تو کیا ہوگا، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ میری طرف نوٹس کرو گے، میری باتیں پھر غور سے سنو گے، کیونکہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، ویری سیکنڈ اسٹیپ، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سامنے والے کو جینیونلی، ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ تر نا لمبی لمبی نہیں چھوڑنی، جینیونلی آپ نے جسٹ اس کو نا اپریشیٹ کرنا ہے. اس کی چھوٹی سی چھوٹی کسی چیز کی آپ نے تعریف کرنا ہے. اور یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زیادہ اوور ریئیکٹ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے جسٹ لمیٹڈ اپریشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی واٹس ایپ کے ساتھ کنیکٹڈ آپ کے ساتھ، آپ اس کے پروفائل کی تعریف کر دو، آپ بایو کی تعریف کر دو. ٹھیک ہے، اور یا پھر اس کے بات کرنے کی لہجے کی تعریف کر دو، یا آواز کی تھوڑی بہت تعریف کر دو، اس کی اسکلز کی تھوڑی بہت تعریف کر دو. زبردستی کی تعریف نہیں کرنے آپ نے، سامنے والا نا سینس کر لے گا. کیونکہ جب آپ کسی کی نا زبردستی والی تعریف کرو گے، وہ سامنے والا سینس کر لے گا، وہ آپ کو پھر نا آئے گا بھی نہیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے، آپ نے لمیٹڈ جو جینوینلی آپ کو لگے کہ یہ چیز سامنے والے بندے میں ہے، اور ہاں اگر وہ بھی سنے تو اس کو بھی لگے کہ ہاں یار یہ چیز مجھ میں ہے، تب ہی آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. تب کیا ہوگا، اس کے جو نہ بولنے کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، تھوڑی بہت اس کی تعریف کر دی، تو اگر آپ اس کو کوئی بھی چیز کرواؤ گے یا کچھ بھی کہو گے، وہ آپ کی لازمی سنے گا. آپ کوئی بھی اس سے بات کرو گے، وہ آپ کی لازمی سنے گا، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ نے اس کی نا تھوڑی بہت تعریف کر دی ہے. اب اسٹیپ 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے بزی شو کروایا، بعد میں اس کی تھوڑی بہت تعریف کر دی، اپریشیٹ کر دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹیپ 3 میں ہم نے اس کو بس یہیں پر انویٹیشن دینی ہے. انویٹیشن آپ کو پتا ہے کیسے دینی ہے، میں نے ایک ڈیٹیلڈ سیشن بھی دیا تھا اس کے ریلیٹڈ. آپ ان چیزوں کو بھی یہاں پر نا بیچ میں لا سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو تھوڑے بہت ہینڈ بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے، آپ نے نا یہاں سے تھوڑی انویٹیشن اسٹارٹ کر دینی ہے. اس کی انویٹیشن آپ کس طرح سے کریں گے، فرسٹ تو آپ نے نا اس کو جج کرنا ہوگا کہ سامنے والا بندہ کس ٹائپ کا ہے. آپ نے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے کرنا ہوگا، آپ نے کہنا ہوگا before we go to the business plan I will talk you short interview. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہنا ہوگا اگر بزنس پلان سے پہلے میں آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لوں گا، کیا یہ ٹھیک رہے گا. سامنے والا کہے گا جی بالکل ٹھیک رہے گا. آپ نے اس کی تعریف کی اور آپ اس میں آپ نا لاسٹ میں یہ کہو گے کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا، تو وہ لازمی کہے گا جی بالکل ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کے بعد آپ نے کچھ سوال پوچھنے ہیں ان سے، جیسے کہ کرنٹ پروفیشن، ابھی آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ بتائے گا وہ جو چیز بھی کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ چیز بھی نوٹس میں رکھنی ہے کہ اس کے پاس فری ٹائم کتنا ہے اور ابھی بھی کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے نا پوچھنا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی آن لائن ورک کیا ہوا ہے یا اس کے اباؤٹ کوئی نالج ہے آپ کو آن لائن فیلڈس کی. اگر اس نے کیا ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، یا پھر تھوڑی بہت اس کو نالج ہوگی، یا کسی فیک کمپنی میں یا سینٹرلائز سسٹم میں نا اس کا پلا پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں. اگر نہیں پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس سے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے ایک کام اسٹارٹ وغیرہ کیا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا یا کوئی بھی، تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو وہ آپ کو بتائے گا، یا تو کوئی ایسی ہائڈن پوائنٹس بتائے گا اس کمپنی کی یا اس کام کی جو کافی خراب ہوں گی. کیونکہ بیسکلی جب بھی کوئی پرسن کوئی بھی کام چھوڑتا ہے نا، تو اس میں وہ نقص نکالنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. وہ آپ کو ایک دو نقص لازمی بتائے گا اس کام کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کو یہ کام کرنے کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ بزی ہو، آپ کے پاس لیڈز بہت آتی ہیں، آپ اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، تو وہ آپ کے ان چیزوں کے نا ان سوالوں کے جواب وہ لازمی دے گا. آپ نے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے آخر. اور یہ ایک نا مین چیز ہوتی ہے
کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو آپ بار بار جب ریپیٹ کرو گے تو سامنے والے پرسن کی نہ کہنے کی، جوائن نہ کرنے کی نا کوئی وجہ ہی نہیں رہتی، کیونکہ آپ اس کو اس کے اکارڈنگ سولوشن دیتے ہو. تو یہ کافی مین چیز ہے جو ہم نے نا پروسپیکٹ کی آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. تو آپ اس کو نا ایک اور سوال یہاں پر ایڈ کر دیں کہ اچھا بھائی آپ کس پرپز کے لیے آن لائن ورک کرنا چاہتے ہیں، لائک فیملی سپورٹ یا پاکٹ منی. آپ نے جسٹ 2 آپشن دے دینے ہیں، فیملی سپورٹ، پاکٹ منی یا کوئی دوسری ریزن ہے. تو جو ریزن ہوگی وہ آپ کو لازمی بتائے گا، ٹھیک ہے. اور جب وہ ریزن بتائے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس نے کون سی ریزن بتائی تھی کہ وہ کس لیے ورک کرنا چاہتا ہے، کس لیے کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس کی نا ایک نیڈ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی. اور اگر یہ ضرورت ہم اس کی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو کہیں پہ بھی لے جائیں، اس ضرورت کو ریپیٹ کریں، وہ بندہ بھاگا چلا آئے گا، کیونکہ وہ اس کی نا امپورٹنٹ چیز ہوگی، اس کے لیے ضروری چیز ہوگی. اس کے بعد آپ نے ایک اور سوال کرنا ہے وہیں پر کہ آپ ڈیلی بیس پہ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں مجھے اور ہمارے بزنس کو. یہاں پر بھی آپ نے نا آپشنز دینے، فل ٹائم، پارٹ ٹائم یا 2-4 گھنٹے. تو جب آپ 2-3 آپشن دے دیں گے سامنے والے پرسن کو تو وہ ایک نہ ایک لازمی سلیکٹ کرے گا. یہاں تو وہ فل ٹائم سلیکٹ کرے گا، فل ٹائم تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن وہ پارٹ ٹائم یا 2 گھنٹے لازمی سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تب جب وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے جو بھی ٹائم آپ کو دے گا، پھر آپ کا حق ہے آپ اس کو نا فالو اپ کرو، آپ اس سے کام کرواؤ ان 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو اس کو بزنس پرووائڈ کر رہے ہو آپ نے اس کی نا ایک ہائپ کریٹ کرنی ہے، ایک ارجنسی بنانی ہے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی بزنس ہے جہاں سے لوگ کچھ کما رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا اس کو جسٹ ایک چھوٹا سا ارجنسی کریٹنگ کرنے والا میسج یا وہیں پر بات کرنی ہوگی. لائک جیسے کہ میں آپ کو نا ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہو، جوائن کرتے ہو تو میں آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر نا اس قابل بنا سکتا ہوں کہ آپ کی جو نیڈ ہے، جو چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آپ نے اس کو یہاں پر ریپیٹ کرنا ہے. لائک فیملی سپورٹ ہے، یا پھر اس کے گھر کے خرچے ہیں، یا پھر اس کے خود کے، آپ وہ یہاں سے ایزیلی ارن کر سکتے ہو. تو جب آپ کسی کی نیڈ کو ریپیٹ کرو گے، جب آپ کسی کی ضرورت اس کو دکھاؤ گے تو ایسا پاسبل ہی نہیں کہ وہ بندہ آپ کے پلان میں نہ آئے، آپ کی بات نہ سنے اور آپ کے ویبینار میں نہ آئے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ آپ اس کو فورس نہیں کر رہے، آپ ہر وہ چیز کروا رہے ہو جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہو، لیکن آپ اس کو فورس بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے جی میں لازمی کروں گا. اور یاد رکھیں آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، تھوڑی اسپیڈی ٹاک ہونی چاہیے، تھوڑا بیزینس ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والے پرسن کو یہ ریئلائز ہو سکے کہ آپ واقعی بزی ہوتے ہیں، آپ نے جسٹ اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دیکھیے برادر، اٹس امپاسبل فار می ٹو ٹیل یو ایوری تھنگ ان کال. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے میں آپ کو ہر چیز یہاں پر کال پر بیان کر سکوں. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار ہمارے لائیو ویبینار میں آنا ہوگا، جہاں ہمارے سینئرس آپ کو لائیو ٹریننگ دیں گے، جو کچھ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اگر آپ آنا چاہیں تو کنفرم کر دیں، تاکہ میں سینئرس کو بول کے آپ کے لیے سیٹ ریزرو کروا سکوں. بیکاز لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں تو ہمارے پاس 30-40 منٹ کا یہ سیشن ہوگا، آپ کو سب کچھ لائیو اور ایزیلی سکھایا جائے گا. اگر آپ اویلیبل ہیں تو مجھے کنفرم کریں، ادروائز وہ سیٹ میں کسی اور کو دے دوں گا. تو جب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ کا جو زوم سیشن ہوتا ہے، جو زوم ویبینار ہوتا ہے، آپ نے اس کی نا ایک ہائپ کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو سیشن ہے یہ ہر کسی کے لیے فری آف کاسٹ نہیں ہوتا، لوگ پیمنٹ دے کر ہمارے ویبینار میں آتے ہیں، اور ہمارے جو سینئرز ہیں یہ ہر کسی کو نہیں سکھاتے، کچھ کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو اگر آپ آنا چاہیں تو میری تھوڑی بہت پہنچ ہے، میں آپ کے لیے سیٹ ارینج کرتا ہوں. اگر آپ آنا چاہیں، آ سکتے ہیں تو مجھے کنفرم کر دیں، تاکہ میں سینئرز کو بول کے آپ کے لیے سیٹ ریزرو کروا سکوں. تو وہ تھوڑا بہت سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا کون سا ویبینار ہے جو فری آف کاسٹ نہیں ہے، یہ لوگ پیسے بھی چارج کرتے ہیں ان کے سینئرز. تو یہاں پر ایک نا کافی امپیکٹ پڑ جاتا ہے آپ کے زوم سیشن کا، آپ کے زوم ویبینار کی ایک نا ارجنسی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، ایک ویلیو بن جاتا ہے آپ کے اس زوم ویبینار کا. کیونکہ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہو کہ ہمارے سینئرز وہاں پر خود سکھاتے ہیں اور میں آپ کے لیے ایک سیٹ ریزرو کروا رہا ہوں، تو اس چیز کی بھی نا ایک ویلیو ہوتی ہے کہ آپ اپنے سینئرز کو بول کے سیٹ ریزرو کروا رہے ہیں. تو جب آپ اپنے زوم کے سیشن کا ایک ویلیو کریٹ کریں گے تو سامنے والا پرسن سوچے گا ضرور کہ آؤں یا نہ آؤں، ہاں کروں یا نہ کروں. کیونکہ وہ اویلیبل ہوگا تو وہ ہاں کرے گا، اگر وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ نہ کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اگر وہ نہ کرے تو آپ نے اس کو لنک بالکل بھی نہیں بھیجنا. اگر وہ ہاں کرے کہ ہاں میں آؤں گا، لازمی آؤں گا، تو پھر بھی آپ نے نا اس کے جو آپ کا جو زوم سیشن ہے اس کے امپیکٹ، اس کے نا آپ نے ویلیو بڑھاتے رہنی ہے. آپ نے پھر لازمی آنا ہے، اس کے نا تھوڑا دباؤ رکھنا ہے، تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ یہاں پر سیٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بہت ہی مشکل سے سیٹ ملتی ہے. کیونکہ
آپ کو पता है ये सेशन फ्री है, सामने वाले को तो नहीं पता ना ये सेशन फ्री है या यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर क्या मिल सकता है। तो आपने अपने जूम सेशन की ना एक वैल्यू क्रिएट करनी है, क्योंकि आपको भी पता होगा आप कहीं क्लॉथ शॉप पर जाओ, कहीं कपड़ा खरीदने भी चले जाओ ना, तो वहां पर जो मौजूद एक वर्कर होता है वो आपको एक कपड़ा ला कर दे देता है और वो ना उसकी तारीफें बयान करता है कि ये यहाँ से कपड़ा आया है, ये इस फैक्ट्री से आया है, ये इसकी इतनी कीमत है, ये इतना चलता है, ये इतनी इसकी लाइफ है। तो देखिए वो क्या करता है, वो एक किस्म की ना वैल्यू क्रिएट करता है अपने एक आइटम की। तो आपने भी अपने जूम के बिजनेस प्लान की ना एक वैल्यू क्रिएट करनी है, उसको बताना है कि ये एक ऐसा बिजनेस प्लान है जहाँ पर इतने इतने लोग आते हैं, इतने इतने बड़े हमारे सीनियर्स आते हैं। हमेशा अपने सीनियर की क्या करना है, आपने आपने एक इमेज बनानी है, अच्छी इमेज बनानी है और उनकी वैल्यू क्रिएट करनी है, ताकि सामने वाला पर्सन सुने तो उसको लगे कि हाँ भाई ये भी कोई बिजनेस है, कुछ हो रहा है वहां पर। तो उसके बाद आपने ये क्या करना है, आपने उसको ना कहना है कि मैं आपके लिए सीट रिजर्व करवा दूं अगर आप अवेलेबल है तो वो अवेलेबल होगा तो कहेगा कि जी हाँ आप मेरे लिए सीट रिजर्व करवा दें। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो कहेगा नहीं मैं आज नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आए तो आपने भूल कर भी उसको लिंक नहीं देना, आपने वहीं पर कॉल कट करके ना उसको बताना है ठीक है फिर कभी बात होगी, वहीं पर कॉल कट करके और स्किप कर देना है कॉल को, ठीक है। आपने ज्यादा उसके साथ लेंथी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलें अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। ये स्टेप नंबर 4 क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहले आप लोगों ने ना कभी भी ये चीज की नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने ना एक शॉर्ट वीडियो बनाना है हाइप क्रिएट करने के लिए। अब शॉर्ट वीडियो आपने किस चीज का बनाना है, आपने जो अपनी अचीवमेंट्स हैं या आपके अपनी टीम की अचीवमेंट्स हैं उसका ना वीडियो बनाओ छोटा सा। एक कॉलेज मेकर से वीडियोस बनाओ, तस्वीरें होंगी आपके पास, इनकम के प्रूफ होंगे, उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स होंगी, किसी ने मोबाइल फोन लिया, किसी ने बाइक लिया, आपकी नहीं है तो आपके सीनियर्स की होंगी, आपकी टीम में से किसी की भी होंगी। आपने क्या करना है, आपने ना उनको वीडियो में बना लेना है। आपने कम से कम 2 या 3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना लेना है। ये किस लिए, क्योंकि ये हम ना उसको जूम सेशन में लाने से पहले देंगे उसको, ताकि अगर वो पर्सन देखता है तो उसके अंदर ना एक हाइप क्रिएट हो सके, उसके अंदर एक अर्जेंसी बन सके कि वो हमारे सेशन में आ सके। तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने जस्ट एक छोटा सा वीडियो बनाना है जिसमें जस्ट अचीवमेंट्स ऐड करनी है, आपने थोड़ी बहुत तारीफ ऐड करनी है, आपने अपने सीनियर्स वगैरह की। आप खुद अपनी वॉइस में भी एक वीडियो बना सकते हैं, कॉलेज मेकर से भी एक वीडियो बना सकते हैं। ये याद रखें कि ये एक ऐसा वीडियो होना चाहिए कि सामने वाला अगर देखता है तो वो फ्लैट रहना चाहिए और वो भागा चला है आपके सेशन के लिए। इतनी हाइप आपने उसमें ना क्रिएट करनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में अगर आपने अगर मैं आपको ना एक शॉर्ट वीडियो भेजूं तो क्या आप देखेंगे, आपने ना उसकी भी एक वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो कोई ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है कि आप हर जगह पर फेंक दो। आपने आपका जो सामान है, आपकी जो वीडियो है, आपने उसकी भी एक वैल्यू क्रिएट करनी है, एक इम्पैक्ट बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे, आपने ना उससे पूछना है कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूं तो क्या आप देखेंगे। बहुत सिंपल सा काम है ये, अगर मैं आपको भेजूं तो क्या आप देखोगे। ये अब देखिए ये भी ना काफी इफेक्टिव होता है। मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो बिना किसी के पूछे, बिना किसी चीज की वैल्यू बनाए, बिना किसी चीज की अर्जेंसी क्रिएट किए ना वो हर चीजें बस भेजते रहते हैं। अपनी वॉइस भेज दी, अपनी वीडियो भेज दी, अपने इनकम प्रूफ भेज दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपने हर चीज की ना एक छोटी छोटी सी वैल्यू क्रिएट करनी होती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो बस ना उनको फोर्स करते रहे, कहते हैं कि सर जी ये आप जरूर देखें, भाई ये आप जरूर देखें, इसको लाजमी देखना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने अपनी चीज की वैल्यू बनानी है ताकि सामने वाला खुद देखने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। अब आप उससे पूछेंगे अगर मैं भेजूं तो क्या आप देखोगे। तो ये भी ना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी किसी सामान का जो आप उसको भेजते हो। लाइक एक वॉइस हो गई, कोई इनकम प्रूफ हो गया, एक वीडियो हो गया। लेकिन जब आप उससे पूछते हो ना कि क्या आप देखोगे, तो इससे भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। सामने वाला सोचने पर मजबूर जरूर होगा, हाँ या ना में आपको जवाब देगा, ठीक है। कई बार तो 10% से कम रेशियो आता है जो लोग ना ऐसे ऐसे मटेरियल भेज देते हैं उनके पास, बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे, बस जो चीज आती है भेज देते हैं उनके पास, ये इनकम प्रूफ है, ये ऐसे वैसे। नहीं, सबसे पहले आपने ना उस चीज की वैल्यू बनानी होती है, ठीक है। उस चीज की वैल्यू बनाओ फिर उसके पास भेजो। अब जो लोग नहीं देखते, अब हमें क्या करना होगा, अगर मैं आपको भेजूं तो क्या आप देखोगे, हमने सामने वाले से ये सवाल पूछना है। मतलब अगर आर्ग्यू करे कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप नहीं कहोगे ना कि हमने नहीं भेजने, तो आपने भेजना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको भेज देंगे वो सामने वाला देखेगा भी नहीं। इन सब चीजों से ना वैल्यू जो होती है
وہ کریٹ ہوتی ہے ہماری. اگر ہم کسی کو ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ چیز بھیجے تو کہ آپ دیکھو گے, تو وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوگا, ہاں یا نہ میں جواب دے گا. اگر آپ اس کو ایسے ہی بھیج دو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہی سمجھے گا, خواہ مخواہ میں وہ ہائڈ کر دے گا, اگنور کر دے گا, وہ آپ کی چیز کو دیکھے گا بھی نہیں. اور بہت زیادہ چانسز میں نا ایسے ہی ہوتا ہے, جو ہم کسی کو بنا کوئی چیز کہے, بنا کسی چیز کی ویلیو کریٹ کر کے بھیج دیتے ہیں نا, تو سامنے والا پرسن دیکھتا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹلی اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بزنس ٹرمز ہیں, آپ نے ان سب چیزوں کا نا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے سامنے والے پہ. جواب 90% ہاں میں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ لازمی دیکھیے گا, جب آپ کسی کو کہیں گے نا اگر میں بھیجوں, تو کیا آپ دیکھیں گے تو وہاں سے جو جواب ہوگا نا 90% ہاں میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اب جب ہاں میں جواب آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسٹیپ 6 میں ٹائم کمٹمنٹ لے لینا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم کمٹمنٹ. اب یہ کس لیے, اب ہم نے اس سے نا اس ٹائم سے اس ٹائم تک کمٹمنٹ لے لینی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ کب تک دیکھ لو گے. یہ بھی نا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سامنے والے سے نا فالو اپ کے لیے ایک ٹائم لے لیتے ہو کہ میں آپ کو کس ٹائم پر فالو اپ کروں. ٹھیک ہے, اب سامنے والے سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کب تک دیکھ لو گے, بعد میں دیکھو گے یا ابھی دیکھو گے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اپنی ٹیکنیک یوز کر کے بھی آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹائم کمٹمنٹ کا, لیکن کیونکہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ٹائم کمٹمنٹ وہ ہمیں ٹائم دے گا, تو اسی ٹائم پر ہم اس کو اگین فالو اپ کریں گے. ہمیں دوبارہ اجازت مل جاتی ہے کہ ہم اس کا نا دروازہ کھٹکھٹا سکیں گے, ہاں بھائی آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا, اگر آگے ہم چلیں یا نہیں چلے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹیپ 6 میں آپ نے ٹائم کمٹمنٹ لے لینا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ ویڈیو کب تک دیکھ لیں گے. اگر اس نے بولا نا تو اس کو تھینک یو. اگر اس نے نہ بولا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ چانسز میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے, لیکن لوگ ہاں تو کہیں گے, وہ دیکھ لیں گے کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک دیکھ لوں گا. لیکن اگر اس نے نہ بولا تو اس کو تھینک یو بول دینا, غلطی سے بھی اپنا ویڈیو یا جو چیز بھی ہے اس کے پاس نہ بھیج دینا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو چیز ہے, جو اسٹیٹس ہے, جو ویڈیو ہے, جو آپ اس کو بھیجو گے, اس کی جو ہائپ ہوتی ہے نا وہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے جو اتنی ہائپ بنائی ہے پیچھے, وہ ساری کی ساری ہائپ ہماری نا ویسٹ ہو جاتی ہے, ہماری جو ارجنسی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ سامنے والا پھر دیکھتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ نہ کہتا ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں بھیجنا, اگر ہاں کہتا ہے تو آپ نے نا اس کو بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اس سے یہ ٹائم کمٹمنٹ بھی لے لینا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو کس ٹائم پر فالو اپ کروں. ٹھیک ہے, یہ فالو اپ تو آپ کے ذہن میں رہے گا, لیکن آپ نے اس کو کیا کہنا ہے, کس ٹائم تک آپ دیکھ لیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس ٹائم تک آپ اس کو نا دیکھ لو گے, یہ ٹائم کمٹمنٹ لے لینا ہے. تو پھر وہ کیا کہے گا, وہ آپ کو کوئی ایک یا دو ایسا ٹائم دے دے گا کہ میں ہاں یا میں ابھی دیکھتا ہوں, یا میں پھر بعد میں دیکھ لوں گا. تو آپ کو کوئی ایک یا دوسرا ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس سے نا اگین کمٹمنٹ کر لینی ہے ٹائم کی, کنفرم کر لینا ہے, ریکنفرم. اب اگر اس نے کہا کہ میں 8 بجے تک دیکھ لوں گا, تو آپ نے کہنا ہے اچھا رائٹ, مطلب 8 بجے تک آپ دیکھ لیں گے, تو میں آپ کو رات کو 8:30 بجے کال کروں تو آپ دیکھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہے گا, ہاں اگر اس نے 8 بجے کا کہا ہے تو وہ 8 بجے ہی دیکھے گا. اور 8:30 بجے آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اگین اسے پرمیشن لے رہے ہو اس کو کال کرنے کی, آپ اس کو فالو اپ کرنے کی. ٹھیک ہے, ہم یہ بار بار ریکنفرم کیوں کروا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سامنے والے سے نا ہاں بلوانی ہے, اور اس کے ساتھ ہم دوسری بار اپوائنٹمنٹ فکس کر رہے ہیں کالنگ کی. ٹھیک ہے, اب فرسٹ کال تو ہماری ہوتی ہے انویٹیشن, اور دوسری کالنگ جو ہوتی ہے ہماری, اس سے بانڈنگ بھی بنتی ہے, اس سے ہمارے جو سامنے والے پرسن کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اچیومنٹس دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کا نا ایک الگ سی فیلنگ ہو جاتی ہے ہمارے زوم ویبینار کو لے کے. ٹھیک ہے, اور کالنگ کی ہم اسے نا اب ایک اور ریکنفرم ٹائم اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم آپ کو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اب جب وہ کہے گا کہ ہاں میں 8 بجے تک دیکھ لوں گا, تو آپ نے اگین اس کو نا, آپ کے پاس پرمیشن ہے, آپ اس کو کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بولے گا ہاں میں دیکھ چکا ہوں, پھر آپ پکی بات ہے, آپ اگین آپ کے پاس نا اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو 9 بجے کال کرو, 8 بجے کال کرو, یا 8:30 بجے کال کرو, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ نا زیادہ لمبی چیز بات بالکل بھی نہیں کرنی. جسٹ یہاں پر آپ نے آ کے نا کال کیا کرنا ہے, آپ نے لاسٹ اسٹیپ میں کٹ کر دینا ہے, کیونکہ آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ بھی مل گیا. ٹھیک ہے, پھر ریکنفرم ٹائم بھی مل گیا کہ اس نے کہا میں 8 بجے دیکھ لوں گا, تو آپ 8:30 بجے اگین اس کو کال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے یہاں سے زیادہ آپ نے نا بات چیت اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرنی, آپ نے یہاں پر کال کٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہوگا, نہیں تو پھر وہ ہو جائے گا جو ہونا نہیں چاہیے. بہت زیادہ لوگ کیا کر جاتے ہیں,
یہاں پر نا وہ لوگ فلو میں چلے جاتے ہیں, پھر بات چیت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر ہر چیز وہاں پر بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ سامنے والا پرسن نا ان کو تھوڑا بہت فورس کرتا ہے کہ بتا دیں, ہنٹ دے دیں کہ کیا چیز ہے, کیا کام کرنا ہوگا. تو دیکھیں اب ویبینار ہوتا ہے 40 منٹ کا, اب آپ اگر اس کو 2-3 منٹ میں ہر چیز بتاؤ گے تو ایسا سامنے والا بالکل ہی نہیں سمجھے گا اور وہ بھاگ جائے گا, وہ بالکل بھی آپ کے ویبینار میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ نے اتنی ویلیو کریٹ کی ہے اپنے ویبینار کی, اپنے سینئرس کی, تو وہ لازمی آئے گا نا. اگر آپ ایٹ دی اینڈ اگر اس کو اسی کال پر ہر چیز بتا دو کہ اس میں یہ کام کرنا ہوتا ہے, یہاں پر پریزنٹیشن آپ وہیں پر دے ڈالو, وہیں پر آپ کلوزنگ کی بات کرو, وہیں پر آپ لیولز کی بات کرو, تو سامنے والے بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا, وہ آپ کو کبھی بھی جوائن نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس کو اسی پروسیس سے گزارو گے, اس سے اپوائنٹمنٹس لو گے, آپ یاد رکھیں آپ نے فرسٹ اسٹیپ میں بھی نا اس کو یہ بتایا کہ آپ بزی تھے, اور لاسٹ تک اس کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بزی تھے, آپ بزی ہیں اور آپ بزی رہو گے. آپ نے جو ٹائم لے لیا ہے آپ اسی ٹائم پر اس کو فالو اپ کرو گے, اسی ٹائم پر آپ نے اس کو نا اگین کال کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اگر وہ ریڈی ہو جاتا ہے ویبینار کے لیے تو آپ نے اس کو نا سیشن سے 3 گھنٹے پہلے کانگریچولیشنز کا میسج کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کے لیے نا ایک سیٹ ریزرو کروا لی ہے سینئرس کو بول بول کے, آپ میرے ساتھ اب لازمی آنا ہوگا آپ کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 سے 3 گھنٹے سے پہلے, ٹھیک ہے, آپ نے اسی ٹائم ہی نہیں کرنا. اگر کال کٹ ہو گئی تو بس 2 یا 4 منٹ کے بعد آپ اس کو کال کر دو کہ ہاں بھائی آپ کے لیے سیٹ ریزرو ہو چکی ہے, آپ بس ریڈی رہیے گا, اور اسی ٹائم آپ اس کو لنک بھیج دو. آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اس کو نا ایک کانگریچولیشن میسج کرنا ہے کہ سر جی آپ کے لیے سیٹ ریزرو ہو چکی ہے, بڑی مشکل سے میں نے آپ کے لیے سیٹ ریزرو کروائی ہے اپنے سینئرس کو بول بول کے, کیونکہ سیٹ تھی ہی نہیں. آپ کو پتا سیٹس ہوتی ہیں لیکن اس کو تو نہیں پتا نا سیٹ تھی یا نہیں تھی. تو آپ نے ایک قسم کی ہائپ بنانی ہے, ایک قسم کی نا ویلیو کریٹ کرنی ہے. تو یہیں پر بھی وہ سمجھے گا کہ ہاں یار اس نے میرے لیے ایفرٹس کیے ہیں, تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ویبینار میں نہ آئے, کیونکہ آپ نے اس کے لیے اتنے ایفرٹس کیے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا ہے, تو وہ لازمی آئے گا, ٹھیک ہے. اور پھر ویبینار کے 2 یا 1 گھنٹے پہلے آپ نے نا اس کو لنک پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارے سیشن کا لنک ہے, آپ ٹائم پر آ جانا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے, بس زیادہ تر کیسز میں آپ نے نا 1 گھنٹے پہلے لنک دینا ہے. اور یاد رکھیں اگر وہ سیشن میں نہ آئے تو آپ نے وہ لنک فوراً ڈیلیٹ کر دینا ہے, اس کو دوبارہ نہیں دینی, کیونکہ یہاں پر جو آپ کی ہائپ ہے وہ کٹ جاتی ہے, وہ مر جاتی ہے, وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اور ٹھیک 15 منٹ پہلے آپ نے نا اس کو ایک ریمائنڈر کروانا ہے کہ سر جی میں نے آپ کے لیے نا ویبینار کے لیے سیٹ ریزرو کروا دی ہے, کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں آپ اویلیبل ہیں. تو 15 منٹ بعد پہلے نا آپ نے میسج کرنی ہے سیشن سے کہ آپ اویلیبل ہیں ویبینار کے لیے, یس اور نو. تو سامنے والا اویلیبل ہوگا تو یس رپلائی کرے گا, اگر نو رپلائی کرے تو آپ نے وہ لنک ڈیلیٹ کر دینی ہے, دوبارہ اس کو نہیں بھیجنا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے نا براڈ کاسٹ میں اس کو ایڈ کر دینا ہے, اور پھر تب تک اس کو نا اسٹیٹس دکھاتے رہنا ہے جب تک وہ خود آپ سے لنک نہ مانگے. تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہیں تک تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹیکنیکس بھی یوز کر سکتے ہیں. میرے پاس جو لرننگس تھی میں نے آپ تک فارورڈ کر دی ہیں. سمیر بھائی آپ یہاں سے کنٹینیو کر دیں. شکریہ. بس وائنڈ اپ کر دیں.